بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام آخر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہم۔ میزبان معظم، عزیز مکرم، آپ کی اس مسجد کے پیش امام، آپ کے خطیب، آپ کے بچوں کے استاد، اس مدرسہ کے معتمد، علماء کے قدردان، صالح نوجوان، میرے بھائی حضرت مولانا دلاور شیر خان صاحب، ان کی نہایت پرخلوص دعوت پہ طبیعت کا ساتھ نہ دیتے ہوئے بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہاں حاضر ہوں۔ تقریباً 15 رمضان سے سانس کا مسئلہ ہے، سانس اکھڑا ہوا ہے، بڑی مشکل سے تراویح پڑھائی ہے۔ یہ ان کا حسن ظن تھا، چند ایک باتیں آپ کے ساتھ عرض کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ بڑا خوشی کا مقام ہے، بھائی فیضان صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنایا، ان کے والد صاحب، ان کے خاندان والے اور آپ تمام حضرات جنہوں نے یہاں اللہ کا قرآن سنا ہے، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کا سنانا اور آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں بلا تمہید چند ایک ٹوٹی پھوٹی باتیں، بے ربط قسم کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ آپ نے فضائل قرآن کے عنوان سے ایک بڑا وافر حصہ مولانا کی زبان سے سن لیا ہے۔ صرف اگر ایک حدیث کو سامنے رکھیں جو حضرت نے عرض کی ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں جو غیر پڑھنے والے کو عطا نہیں کرتے، تو انسان کی ہدایت کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایام معدودات، کہ چند ایک ایام ہے جو انسان انگلیوں پہ گن سکتا ہے، ایام معدودات۔ اور آپ سب نے دیکھا آیا اور ہمارے ہاں سے یہ رخصت ہو رہا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، تقریباً 4-5 دن سے ہر بندے کی زبان پہ یہی ورد ہے کہ رمضان آیا اور چلا گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ قرآن مجید نے خود کہا ہے ایام معدودات، کہ شمار کیے جانے والے چند دن ہیں یہ روزوں کے، پھر یہ گزر جائیں گے۔ پھر ہمیں سحری کے وہ مبارک لمحات اور افطاری کی وہ مبارک گھڑیاں ہمیں یاد آئیں گی، اور رمضان میں تراویح جیسی عظیم الشان عبادت وہ ہمیں رہ رہ کر کے یاد آئے گی، اور زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ آئندہ سال یا رمضان آئے اور نہ جانے ہم میں سے کون بندہ منو مٹی تلے کا نہ دفن ہوا۔ یہ جو دن رہ گئے ہیں اسے غنیمت جانے، غنیمت جانے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے شب بیدار بھی ایسے ہیں
جنہیں سوائے جاگنے کے قیام کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تقریباً 3 دن باقی رہ گئے، ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور متوجہ ہو، گڑ گڑائے، روئے، اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارا رمضان جو ہے یہ قیمتی بن جائے۔ اللہ علماء کی قبروں کو نور سے بھرے، سب کہہ دو آمین۔ انہوں نے آپ کے لیے دین کو بہت آسان کیا، بہت آسان کیا۔ قرآن مجید کی جو دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، کوئی بھول بیٹھا ہے، خطا کر بیٹھا ہے، تو اسے ہماری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 5 قسم کے اعمال ایسے ہیں، کوئی بندہ رمضان میں ان اعمال کو مضبوطی سے تھام لے تو رمضان کا جو مقصد ہے، فلسفہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ اس کو رمضان کا مقصد اور فلسفہ ضرور عطا کرے۔ بس وہی 5 اعمال آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ مجھے بھی جو ہے نا ان پہ عمل کرنے کی اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا بڑا مختصر بات، بڑا مختصر، علماء نے لکھا ہے سب سے پہلا عمل جس کی وجہ سے رمضان کی ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں، رمضان قیمتی بنے گا، رمضان کا فلسفہ سمجھ آئے گا، وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد، علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ اجر اور وہ ثواب رکھا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ابو داؤد کے اندر بھی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی، نسائی کے اندر بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور آج کل تہجد کی نماز پڑھنا انتہائی آسان ہے اور رمضان کا مقصد حاصل کرنا انتہائی آسان ہے۔ سحری کے لیے اٹھی جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں، حضور نے اپنی زندگی میں 4 بھی پڑھی، اللہ کے نبی نے 6 بھی پڑھی ہیں، 8 بھی پڑھی ہیں، 10 بھی، 12، لیکن زیادہ معمول اللہ کے نبی کا 8 رکعت تہجد کا حدیث میں آتا ہے۔ حضور نے 12 بھی پڑھی، حضور نے 2 بھی پڑھی۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ 2 بھی پڑھیں، 6 بھی پڑھیں، 8 بھی پڑھیں، 12 بھی پڑھیں، اور جس قدر قرآن آپ کو یاد ہے آپ مزے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور نیت مانگیں اور سحری کا ٹائم کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رمضان کی برکتیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا رسالہ رمضان کو حاصل کرنے کا انتہائی آسان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد رمضان میں قضا نہ ہو۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے مرشد ہیں، ان کے شیخ ہیں، حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو رات کو اللہ سے لیتا نہیں ہے نا وہ دن کو تقسیم نہیں کرتا، جو راتوں کو اللہ سے لیتا نہیں ہے وہ دن کو تقسیم نہیں کرتا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی، بہت بڑے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی گھر والی ہماری ماں، ان کی باندی تھی، ان کے بیٹے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن بصری کو دعا دی تھی، اے اللہ حسن کو فقہ کا علم عطا فرما اور مخلوق کے دلوں میں حسن بصری کی محبت پیدا فرما۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اس حضرت بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت کے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ تو دن کے اعمال کو ٹھیک کر لے، رات کو اللہ تجھے کھڑے ہونے کی توفیق خود عطا فرمائے۔ یعنی اپنے دن کو سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک، یہ جو 6 فٹ کا بدن ہے، 4 فٹ کا، 10 فٹ کا، 7 فٹ کا، فرمایا اس میں سنتوں کو اپنانے کی کوشش کر۔ اللہ رات کو تجھے اس قابل بنائیں گے کہ تو اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھ سکے گا، رکھ سکے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، 4 ائمہ میں سے امام شافعی کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ان کے دیوان ہیں، ان کے اقوال، دیوان شافعی کے اندر لکھا ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ تہجد میں مانگی جانے والی دعا، تہجد میں مانگی جانے والی دعا یہ ایسا تیر ہے جو نشانے سے کبھی بھی خطا نہیں ہوتا۔ اب دیکھو ہم محتاج ہیں، صحت ہمارے پاس نہیں ہے، 36 سال میری عمر ہے، 36 سال، میں آپ کے بچوں میں جب بوڑھا ہو گیا، بیماری ہمارے یہاں، رزق کا مسئلہ ہمارے یہاں، گھروں میں شادیوں کے مسائل ہمارے یہاں، پریشانیاں، ڈپریشن کا شکار ہم ہیں، تو بے شمار جو ہے نا شکار ہمارے سامنے، ہم ان شکاروں میں جکڑے ہوئے، پھنسے ہوئے۔ امام شافعی جیسا صالح نوجوان کہہ رہے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پہ اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کا 1% حصہ جو ہے نا اس کا مقلد، یہ وہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ تہجد میں مانگی جانے والی دعا ایسا تیر ہے جو نشانے سے کبھی بھی خطا ہوتا ہی نہیں۔ اور رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تہجد کی نماز میں اس تیر پہ نشانہ نہ لگا سکے تو پھر معلوم کون ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سب سے پہلا عمل یہ یاد رکھیں، 3 دن باقی ہیں آپ کے پاس، اور میں اللہ کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ ختم قرآن کی مجلس میں علماء کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، اگر آپ نے ان 5 اعمال کو ان 3 دنوں میں اختیار کر لیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے، امید نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ 27 دن جو گزرے ہیں ان کی ساری خطائیں اللہ تبارک معاف کرے۔ آپ آزما کے دیکھیں، نہیں وہ تو میں بھی یہاں ہوں۔ تو سب سے پہلا عمل میں نے آپ کو یہ بتایا تہجد کی نماز، تو میں اللہ اور اللہ کے نبی کا واسطہ ہے 3 دنوں میں نہ واپس آ جاؤ، بس کر دو، صبح سحری کھانی ہے، روزہ رکھنا ہے، صرف جو ہے نا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، اللہ کے حضور خشوع اور خضوع کے ساتھ نیت باندھو، سورہ اخلاص ہی پڑھ لو، سورہ فلق ہی پڑھ لو، کم سے کم زیادہ نہیں ہے تو 2 رکعت ہی تہجد کے لیے ادا کرا، اور پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ اللہ، اور پھر امام شافعی والی بات ذہن میں رکھو، امام شافعی کہ مولا تیرے ایک نیک صالح بندے نے کہا ہے کہ تیر کبھی بھی نشانے سے خطا نہیں کرے، اور امام شافعی پتہ ہے کون ہے؟ ان کے دیوان میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے، تو دوران سفر 16 اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن انہوں نے 16 دن میں مکمل کیا، 16 دن کا سفر سب مکہ سے مدینے کا، تو 16 دنوں میں 16 قرآن امام شافعی نے سفر کے دوران کھایا بھی، سوئے بھی، قضاء حاجت بھی کی، ساتھیوں کو دین بھی سکھایا، سفر میں سفر کی صعوبتیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند ہے، اللہ نے وقت میں اتنی برکت ڈالی کہ 16 دن کے سفر میں امام شافعی نے 16 قرآن اللہ کے حضور مکمل کر کے بھیجے۔ امام شافعی کے زمانے کی بات ہے، چند نوجوان تھے، چند نوجوان، انہیں امام شافعی سے محبت تھی، اللہ کے دل میں محبت تھی، تو جب ان کا دل کرتا کہ ہم جو ہے نا اللہ کے حضور آنسو بہائیں، حدیث میں آتا ہے نا 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب، 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب، ایک شہید کے خون کا قطرہ وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف کرتا ہے، اور دوسرا گناہگار کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ، یہ چھوٹا سا نمکین پانی یہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے گناہ کو معاف کرتا ہے۔
علماء نے بڑی خوبصورت مثال دی، زمین سے لے کر کے آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے یہ سارا بندہ گناہ سے بھر رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، یہ معاف نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں صرف ایک قطرہ انسان آنکھ سے آنسو کا بہا دے تو اللہ کی ذات رحمتی سبقت اعلی غضبی، اس کا غصہ کم ہے، اس کی رحمت زیادہ ہے۔ تو وہ زمین سے آسمان کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں خلا کو بھر دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات سے بات لمبی ہو جائے گی۔ پہلا عمل میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تہجد پڑھو رمضان میں، اور رمضان کے علاوہ بھی اپنا معمول بناؤ زندگی میں، خدا کی قسم کہ تہجد کی نماز ضائع نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر شبت نبی حضرت نے کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اسے کہا جا رہا ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے، اور نبی کا اپنے کیفیت یہ ہے، ساری رات وضو کرے۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا محبوب آپ کے قدم مبارک، پاؤں مبارک سوج کے اتنے موٹے موٹے ہو گئے، آپ تو بخشے بخشا ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور ہے مجسمہ شکر، حضور شکر کا مجسمہ ہے، اور نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ اپنا شکری کریں کہ ہم اچھے لگیں۔ اس لیے آپ سے بس درخواست کہ ان 3 دنوں میں کسی بھی نوجوان سے، کسی بچے سے، کسی میری ماں سے، کسی بیٹی سے، کسی عالم دین سے، غیر حافظ سے، ان 3 دنوں میں بالخصوص تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس پہ مانگیں اللہ سے، اللہ میں اس قابل بنا کہ ہم جو ہے آئندہ بھی اگلے رمضان تک ہم سے کوئی بھی تہجد کی نماز ہے۔ سب سے پہلا عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسرا عمل علماء نے لکھا ہے جس سے رمضان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، رمضان کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور یقین جانے رمضان کا مقصد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فرمایا وہ رمضان کے مہینے میں نماز اشراق کا پابند ہونا ہے، اشراق کا پابند۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں اشراق پڑھنا شیخ صاحب بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ کے یہاں نماز ہوتی ہے 4:45 پہ، میرے یہاں ہوتی ہے 40 پہ، اور طلوع آفتاب ہوتا ہے غالباً 50 منٹ۔ تو اب علماء بھی اللہ جزائے خیر دے، میرے یہ بھائی ہیں، کمزور ہیں، انسان ہیں، مجھے دیکھ لے میں بھی کمزور بوڑھ ہو گیا ہوں، ہمت نہیں ہے، ان کی اپنی ہمت ہے، بہرحال ان کا سونا بھی عبادت ہے، آپ اعتراض نہیں کرنا، ان پہ انگلی نہیں اٹھانا، یہ ساری رات سوئیں، آپ ساری رات جاگیں، اللہ کی قسم آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو رمضان میں اشراق پڑھنا بہت مشکل ہے، اور اس عاجز اور اس فقیر نے الحمدللہ تقدیس بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس رمضان میں اس عمل پہ پابندی اختیار کیا، الحمدللہ۔ یہ فخر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کے حضور آپ کو ایک شوق دلانے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے بتا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے دوسرا عمل اشراق کا پابند، مجاہدے والا کام ہے، مشقت والا کام ہے۔ نیند آئی ہوئی ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں، اگر سورہ قاری صاحب نے سورہ رحمان شروع کر دی ہے بس پھر تو مولوی صاحب کی خیر نہیں ہے۔ قاری صاحب کی کرتے ہو تو انہوں نہیں پتا، اصل دن دکان بھی کھول لی ہے، کم کاج بھی کرنا ہے، کچھ دیر ویلے ہو، انہوں تک ٹینشن نہیں ہے، تو بس پھر مولوی صاحب کی خیر نہیں ہے بیچارے۔ تو جو بندہ نماز فجر پڑھ کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا، ذکر اور تسبیحات میں لگا رہے گا، اللہ کے قرآن میں، مناجات میں، توبہ اور استغفار میں لگا رہے گا، میرے نبی کا فرمان، حضور کا فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہنا، نماز اشراق کا اہتمام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان مرد اور عورت، اس میں مرد کی تخصیص نہیں ہے، خواتین بھی شامل ہیں، بچہ بھی شامل ہے، جوان بھی شامل ہے، بوڑھا بھی شامل ہے، ہر کسی کا اپنا نصیب ہے۔ حضور نے فرمایا اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول حج اور عمرے کا اللہ سے ثواب، اور رمضان میں ڈبل ہو جاتا ہے، سیل لگی ہوئی 70 کے برابر ہو جاتا ہے، 70 کے برابر۔ تو ایک دن کے عمل سے، ایک دن کے عمل اشراق کی پابندی سے اللہ آپ کو 70 مقبول حج اور عمرے کا ڈیلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کے میموری کارڈ میں اللہ اندراج کروا دے، آپ کے دادرا کے ڈیٹا میں جو ہے نا یہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس کی۔ تو کس قدر خوش نصیب ہے آپ۔
دوسرا عمل 3 دن باقی رہ گئے، قربان کریں گے، چھوڑ دیں۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس مجھے لطیفہ یاد آ گیا، دیر پورے معذرت سے، اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ اس کے اجر دے گا دین کی باتیں سننے۔ ایک نوجوان نا اللہ والے کی خدمت میں ہے، جیسے میرے پاس آ جائے مثال، اور مجھے کہے مولانا مجھے نا اللہ اللہ سکھائے، میں ولی بننا چاہتا ہوں، اور میں نا رات کو اپنے ٹانگوں کو فولڈ کر کے سوتا تھا۔ عموماً مزاج یہ ٹانگوں کو لوگ جو نا بالکل پھیلا کر کے سوتے ہیں، تو میں ٹانگوں کو سمیٹ کے سوتا ہوں۔ تو وہ نوجوان 2-3 دن کے بعد مجھے کہے قاری صاحب آپ کو تو سونے کا طریقہ ہی نہیں آتا، آپ مجھے کیا دین سکھائیں گے؟ سونے کا طریقہ تو یہ ٹانگوں کو بچھا کے سوئے، آپ فولڈ کر کے سوتے ہیں، تو میں آپ سے کیا دین سیکھوں؟ وہ ناراض ہو گئے، تو مجھے کہتا ہے کہ جو ہے نا میں مثال دے رہا ہوں، ہوا ایک عالم کے ساتھ تھا، اللہ والے کے ساتھ ایسا ہوا تھا، میں اس کو اپنے پر مثال دے رہا ہوں آسان کر کے۔ تو وہ نوجوان مجھے کہتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس اللہ والے نے اس نوجوان سے بڑی پتے کی بات کی، بس اگر یہ ایک بات آپ کے دل میں لگی تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے زندگی میں کبھی بھی آپ سے گناہ نہیں ہوگا، کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ اس نے فرمایا بیٹا دنیا جو ہے نا ٹانگیں پھیلا کے سونے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا قبر میں کسی ٹانگوں کو فولڈ کیا، کسی مرنے والے کی ٹانگوں کو فولڈ کیا کسی نے نہیں۔ مرنے والے کی ٹانگیں ہمیشہ سیدھی ہوتی ہیں، اور اس کے دونوں انگوٹھوں کو دھاگے کے ساتھ کسی رسی کے ساتھ لیر کے ساتھ باندھ دیا تھا، ایسے ہی ہے، کسی ٹانگوں کو فولڈ نہیں کرتے۔ اللہ والے کے سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا اگر تو دنیا میں ٹانگیں پھیلا کے نا سوئے گا نا تو پھر قبر میں تیرے ساتھ بڑی بری ہوگی۔ اگر دنیا میں تو ٹانگیں پیچھے کر کے جاگے گا، مشقت کرے گا، ڈر ڈر کے سوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں اپنے نیند کو قربان کرو، چھوڑ دو اس نیند کو، قبر سونے کی جگہ ہے۔ نم کا نومت العروس، حدیث میں آتا ہے جو پاکیزہ زندگی گزارے گا، نم کا نومت العروس، وہ قبر میں ایسا سوئے گا جس پہلی دن کی دلہن اپنے بیڈ پہ آگے بیٹھتی ہے، میک اپ کر کے بناؤ سنگار کر کے دلہن کو بیڈ پہ بٹھایا جاتا ہے، پہلے دن کی دلہن۔ حضور نے فرمایا جس نے نیک زندگی گزاری ہوگی، پاکیزہ زندگی، وہ قبر میں ایسا سوئے گا جس طرح پہلی دلہن اپنے بیڈ پہ آگے آرام کرے، اس طرح اللہ اس کی قبر کو جو ہے جنت کا باغ بناتا ہے۔ تو دوسرا عمل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ ان 3 دنوں میں خدا رہا نماز پڑھ کے اپنے اماموں کے قریب ہو جائیں، ان سے دین سیکھیں، سورہ فاتحہ ٹھیک کریں، کوئی ایک دین کا مسئلہ سیکھ لیں، ان کو جو ہے نا وضو کا طریقہ سیکھ لیں، ان سے نماز کی سنتوں کو ٹھیک کروا لیں۔ کرتے کرتے میرے دوستو آپ کا یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ یقین جانے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اللہ کی قسم کرتے کراتے آپ کا سوا گھنٹہ گزر جائے گا۔ ادھر ہی اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز نفل اشراق، اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے اختیار میں یہی تھا، اللہ میں نے ایک عالم کی زبان سے سنا تھا کہ رمضان کا مقصد تو اس نعمت میں دیتا ہے، اللہ میرے اختیار میں یہ تھا، میں نے وہ کر دی ہے۔ اللہ رمضان کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی خوشیوں سے اللہ میرے دامن کو بھی بھر۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے خوشیاں عطا۔ 2 عمل ہو گئے، ایک تہجد کا عمل اور دوسرا جو ہے نماز اشراق کا عمل۔ تیسرا عمل جس کی بڑی سخت ضرورت ہے، وہ عمل رمضان کے ساتھ نہیں بلکہ پورے سال کے ساتھ خاص ہے، اسے کہا جاتا ہے چاشت کی نماز۔ یہ جو ہمارے تبلیغ والے ساتھی ہیں، حاجی صاحب ہیں، بوڑھے پرانے بزرگ ہیں، انہیں پتہ ہے چاشت کی نماز کیا ہوتا ہے، نوجوانوں کو یہ بھی نہیں پتا چاشت کی نماز کیا ہوتا ہے۔ سیکھو، اس دین کے بغیر میرے دوستوں ہماری زندگی نہیں ہے۔ چاشت کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے سورج کے صحیح طلوع ہونے کے گھنٹہ سوا گھنٹے کے بعد، اور کم و بیش 2، 2.5، 3 گھنٹے تک جو ہے نا یہ مسلسل ٹائم رہتا ہے۔ اس سے پہلے تفسیر ابن کثیر کی 3ری جلد، تفسیر ابن کثیر کی 3ری جلد میں لکھا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص، 10 سال تک حضور کی خدمت کی۔ حضرت انس کو حضور نے فرمایا 5 باتوں کی حضرت انس کو وصیت نصیحت نہیں،
نصیحت اور وصیت میں فرق ہوتا ہے. نصیحت یہ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، وصیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس پہ قائم دائم رہنا اور مرتے وقت انسان وصیت کرے. تو حضور نے حضرت انس کو نصیحت نہیں کی بلکہ وصیت کی. اور ان 5 باتوں میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، انس چاشت کی نماز میں کبھی بھی ناغہ نہیں کرنا. چاشت کی نماز میں، یہ حضور کہہ رہے ہیں حضرت انس سے کہ چاشت کی نماز میں کبھی ناغہ نہیں کرنا، انس کبھی نہیں کرنا. اور اس سے بھی عجیب بات علماء نے لکھا ہے کہ چاشت کی نماز ڈائریکٹ انسان کی صحت کے ساتھ تعلق ہے. یہ حقیقت ہے. آج اپنے پاس لکھیں یہ بات. جو بندہ کہتا ہے نا میں گولوں کا مریض ہوں، جو بندہ کہتا ہے میں موروں کا مسئلہ ہے، جو بندہ کہتا ہے مجھے کسی بھی قسم کا مسائل بیماری ہے، وہ چاشت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے. چاشت کی نماز علماء نے لکھا ہے کہ چاشت کی نماز کا ڈائریکٹ انسان کی صحت کے ساتھ تعلق. اب حدیث سنیں، اس کے اوپر دلیل سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. ایسے ہی علماء سے سنتے رہتے ہیں، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر روز ہر جوڑ کا صدقہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کے لیے ضروری ہے. اب سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، نیک بات بتانا، راستہ دکھانا، یہ سارے صدقے میں سے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ انسان کی جان کا وہ چاشت کی نماز ہے. حضور نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ 360 اعضاء کا سب سے بہترین صدقہ حضور نے فرمایا وہ چاشت کی نماز ہے. اب مجھے بتائیں جو بندہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ چاشت کی نماز ادا کرے گا تو اسے بیماری قریب آئے گی. تو جب اس نے 360 جوڑوں کا صدقہ دے دیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے یقین ہے اس بندے کے قریب بیماری نہیں ہے. لہذا جو بندے مریض ہیں، چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں، کوئی بھی ہے، وہ چاشت کی نماز کا اہتمام کرے. آج کل تقریباً 8 بجے ٹائم شروع ہوتا ہے، 11 بجے تک جو ہے نا چاشت کی نماز کا ٹائم رہتا ہے. میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک شیخ ہیں لاہور کے اندر، مزمل شاہ صاحب، ان کی ایک کتاب اسلامی وظائف کا انسائکلوپیڈیا ہے. اسلامی وظائف کا حضرت روحانی معالج بھی ہیں، یہ روحانی معالج بھی ہیں. اسلامی وظائف کا انسائکلوپیڈیا، اس میں نے ایک بات پڑھی تھی، جو بندہ چاشت کی نماز کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کے 40 مرتبہ بھلے ہاتھوں پہ گن لیتے یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب 40 مرتبہ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے حضور 40 مرتبہ یا وہاب پڑھنا. آپ آزمائیں صبح اور پھر آپ دیکھیں. یہ میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. حضور کے ممبر پہ بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اس عاجز اور اس فقیر نے اس وظیفے کو کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن اتنا کچھ بھیج دیا کہ یہ عاجز حیران ہے. اللہ کی قسم. اور روزی کا سب سے مجرب وظیفہ ایک تو سورہ واقعہ پڑھو ہمیشہ پڑھو، اور دوسرا چاشت کی نماز پڑھ کے سر سجدے میں رکھ کے 40 مرتبہ یا وہاب پڑھو. اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے، فقراء کے گھر میں اللہ وہ لوگوں کو بھیجے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا جو بندے غریب ہیں، جن کے حالات ماڑے ہیں، مفلوق الحال ہیں، بے حال لوگ ہیں، وہ بھی چاشت کی نماز کا اہتمام کریں اور سر سجدے میں رکھ کر 40 مرتبہ یا وہاب پڑھیں، سنت چھوڑیں. اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں پیدا کرے. تو 3 عمل میں نے آپ کو بتایا: تہجد کی نماز، نماز اشراق کی پابندی اور نماز چاشت کا اہتمام. 3 چیزوں، 2 رہ گئی. چوتھا عمل جو ہے اس کا تعلق ہے مغرب کے بعد، اسے کہا جاتا ہے نماز اوابین. نماز اوابین کہا جاتا ہے. اس کی 6 رکعات ہوتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ
مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات نماز ادا کرے گا ابابیل کے نام نفل ہے. میں طریقہ بھی بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 رکعات ادا کرنے میں 12 سال اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب دیتا ہے. آسان مثال دو، آسان مثال. میری عمر ہوگی 36 سال. 12 اور 12 24، 24 اور 12 36. تو گویا اگر میں 3 دن تک میں مغرب کے بعد نماز ابابین کا اہتمام کر لوں تو گویا میں نے 36 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. کتنا آسان سوال، سستا سوال. اور پڑھنے کے لیے علماء، اللہ علماء کی قبروں کو جو ہے نور سے بھرے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، دعائیں کیا کریں. بہت آسان کر دیا آپ کے لیے، بہت آسان. اس کی پڑھنے کی صورتیں ہمارے شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھائی کے شیخ ہیں، کراچی والے، فوت ہو گئے. حضرت نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ 2 رکعات کو سنتے ویسے بھی پڑھی جاتی، ایسے ہے یہ مغرب کی. اور جو ہمارے سنی بھائی ہیں ان کا معمول ہوتا ہے کہ وہ 2 رکعت نفل میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. کتنی ہوگی؟ 4 ہوگی، پیچھے 2 رہ گئی. اگر آپ نے سنتوں کے اندر بھی ابابین کی نیت کر لی اور 2 رکعت جو نفل پڑھے اس کے اندر آپ نے ویسے بھی پڑھ لی، 3 فرض کے بعد 2 سنتے ہیں تو 2 نفل پڑھنے ہی پڑھنے، دونوں میں آپ ابابین کی نیت بھی کر لی اور اس کے ساتھ 2 رکعت نفل اور ملا دیں تو آسانی کے ساتھ 6 رکعت نماز آپ کی ہوگی، نفل ہوگی ابابین. تو ایک دن پڑھنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا اللہ ثواب دیتا ہے. اور پھر رمضان میں میرا سیل دیکھو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. ایک طریقہ تو یہ بھی جائز ہے، آسان ہے، امت کے لیے آسانی پیدا کی علماء نے. افضل طریقہ کیا ہے؟ آپ 2 رکعت سنتے پڑھیں، اس کے بعد الگ سے 6 رکعتیں پڑھیں، گویا 8 ہوگی. 6 نفل 2 سنت 8 ہوگی. لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ آسانی کرنا چاہتا ہے تو وہ سنتوں کے ساتھ بھی 2 نفلوں کے ساتھ بھی ابابین کی نیت کر لے اور ساتھ میں 2 نفل اور ملا لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے عمل میں شیخ صاحب 12 سال کی عبادت کا مفت میں اللہ ثواب دے. اور اپنے موبائلوں میں کیلکولیشن کرنا، پھر رمضان میں سیل لگی ہوئی اور پھر بتاؤ میں نے 2 دل پہ ہاتھ رکھا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مقصد آپ کو نہیں دیں گے؟ اللہ ظالم ہے معاذ اللہ، اللہ کی دشمنی آپ کے ساتھ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله أهل التقوى وأهل المغفرة. يا مقلب القلوب والأبصار يا خالق الليل والنهار يا عزيز يا لطيف يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم نے بڑی غفلت میں زندگی گزاری ہے، یا اللہ بڑی نادانی میں زندگی گزاری ہے. حضرت کا بیان سنا تو احساس ہوا کہ ہم نے سارا وقت ضائع کیا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ کوئی نیکی نہیں ہے ہمارے نامہ اعمال میں، سارا رمضان نیکیوں سے خالی، صرف ریاکاری کرتے آئے ہیں. اے میرے مولا ریاکاری کرتے آئے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہے، نیکیوں سے اعمال خالی.
یا اللہ اب تو میرے فضل کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، تیرا کرم مانگتے ہیں اور کچھ بھی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنا کرم دے دے، اے اللہ اپنا کرم دے دے ہمیں، اے اللہ اپنی رحمت بھی ہمیں دے دے۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، رمضان میں تیری مغفرت عام ہے، تیری طرف سے بخشش عام ہے، تیری رحمت عام ہے۔ اے اللہ اسی تیری رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے تو نے خود ہی تو قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت، میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ اے اللہ نہ امید نہیں ہے، امید ہے تو تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اے اللہ نادم ہے، ندامت کا اظہار کر رہے، اپنی ندامت کا اظہار کر رہے، اپنی سستی کا اقرار کر رہے، اپنی غفلت کا اقرار کر رہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے یا اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ دیتے، تیرے نبی نے کہا تھا اللہ سے جب بھی مانگو بڑی چیز مانگو اور اللہ سے اس کی خدائی کا واسطہ دیتے۔ اے اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تیری ذات بڑی عالی شان ہے، تیری ذات بڑی عالی شان ہے، روز اول سے تو خالق ہے، ہمیشہ خالق رہے گا، روز اول سے تو غفار ہے، ہمیشہ غفار رہے گا، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں کو مانگنا بھی نہیں آ رہا، اے اللہ الفاظ کی ساتھ نہیں دے رہے، اے میرے مولا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سوائے ندامت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے مولا صرف تجھ سے تیرا کرم مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ رمضان کے اندر یقیناً ہم نے بہت غفلت سے گزار دی، یقیناً ہم نے بہت سستی کر دی ہے۔ اے اللہ جو دن باقی ہے اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اے میرے مولا اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مولا یہی اگر دن قیمتی بن گئے تو یا اللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اے اللہ اگر یہی دن قیمتی بن گئے ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اے میرے مولا ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے لواحقین، ہمارے عزیز و قارب بہن بھائی والدین میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ کچھ دوستوں نے کہا کسی کی والدہ کا انتقال ہوا، کسی کے والد کا انتقال ہوا، اے میرے مولا ان کی مغفرت فرما، اے میرے مولا بیداری نصیب فرما، بیداری نصیب فرما، بیداری نصیب فرما۔ اے میرے مولا عبادت والی زندگی نصیب فرما، نیکی والی زندگی نصیب فرما، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہم تو معصیت کے دلدل میں ڈوبے ہوئے، ہمارے اعضاء لتھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہاتھوں کو دیکھے تو وہ بھی گناہوں سے لتھڑے ہوئے، آنکھوں کو دیکھے تو وہ بھی گناہ کر کر کے یا اللہ گناہوں کی گندگی اپنی اوپر لیے ہوئے، تمام اعضاء کے اوپر گناہوں کی گندگی، دل بھی گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے۔ اے میرے مولا اب تو تجھے صرف یہی واسطہ دیں گے، اے میرے مولا ہمیں پاک اور صاف کر دے۔ اے اللہ تقوی اور طہارت نصیب فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، خالی نہ لوٹا۔ اے میرے مولا یا اللہ میں تو گناہگار ہوں، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، البتہ یقیناً ان مسجد کے اندر اس مسجد میں خواتین میں یا مردوں میں تیرے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جن کی کوئی نہ کوئی نیکی تو تجھے پسند ہوگی۔ اے اللہ جیسے تیرے نبی نے وہ حدیث مبارکہ میں واقع آتا ہے کہ 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، یا اللہ تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی نیکی کو یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ میرے بولو میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے جس کا میں تجھے واسطہ دوں، البتہ کوئی نمازیوں میں سے، کوئی بچوں میں سے، کوئی بوڑھوں میں سے کوئی ایسا ہوگا کسی کی تو نیکی تجھے پسند ہوگی۔ اے اللہ اس نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری دعا کو قبول کر، ہماری جھوٹیوں کو بھرتے ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں دین سے دور نہ فرما، اے میرے مولا ہمیں دین سے دور نہ فرما،
اے میرے مولا دین سے دور نہ کر، ہمارے مسائل حل فرما دے، میرے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور اچھا روزگار عطا فرما دے، اے میرے مولا گھروں میں برکت اور رحمت نازل فرما دے، قرآن کی برکتوں کو عام فرما دے، قرآن کی تعلیم کو عام فرما دے، میرے مولا ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ قاری بنا، اے میرے مولا دین کے قریب کر دے، اے اللہ ہم سب کو دین کے قریب کر دے، اے میرے مولا اپنی رحمت کے قریب کر دے، اے میرے مولا ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اے میرے مولا آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا قرآن کی یا اللہ بہاروں کو عام فرما، غیر رمضان کے اندر بھی اسی طرح عبادت اور قرآن کی تلاوت کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا جن کے دلوں میں بھی جو نیک حاجات ہیں تمنائیں ہیں پوری فرما دیجئے، ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، حاجات کو پورا فرما دیجئے، دلی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں ان کے رشتے یا اللہ ثواب پیدا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، اے میرے مولا اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ نیک بندوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، اے میرے مولا نیک بندوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، اے میرے مولا ہم گناہگار ہیں یا اللہ نافرمان ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ توبہ ندامت کا نام ہے، اے اللہ ندامت کا اظہار کر دے، اے میرے مولا دل سے ندامت ہے، یہ اللہ تو جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، ہم دل سے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ یہ الفاظ کی بناوٹ نہیں ہے یا اللہ دکھاوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں یا اللہ حقیقت ہے، ہم دل سے توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اے میرے مولا قبول فرما دے، فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما دے، اے میرے مولا ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے بچے کو تکلیف پہنچے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ان کے بچوں کو قربان کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے میرے مولا ظلم سے نجات عطا فرما دے، اسلام کا غلبہ فرما دے، میرے مولا اسلام کا غلبہ فرما دے، کفر کو مغلوب کر دے، اے میرے مولا کفر کو نیست و نابود فرما دے، ظالم کو نیست و نابود فرما دے، اے میرے مولا ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا فرما، اے میرے مولا تو ضرورتوں کو جانتا ہے، تو حاجتوں کو جانتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو سب کے حالات جانتا ہے، یا اللہ جس کے دل میں جو نیک حاجت ہے تمنا ہے تو پوری فرما، اے میرے مولا اس ادارے مجھے دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، کہ میرے مولا تمام کے تمام معاونین محبین کو جزائے خیر عطا فرما، جن کے دلوں میں بھی نیک ہے یا اللہ جو حاجات ہیں تمنائیں ہیں پوری فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو نبی کی زیارت اور نبی کی شفاعت نصیب فرما، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، جب تک زندگی ہے ایمان والی، اعمال والی، سکون والی، صحت والی، عافیت والی اور قرآن والی بغیر محتاجی کی زندگی نصیب فرما، اور جب وقت مقررہ آ جائے ایمان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اپنے رستے میں لڑتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما، اور زبان پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔